ابھی ہم جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں یہ مقام بدر کہلاتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی عظیم الشان لڑائی غزوہ بدر کی لڑائی ہوئی تھی۔ اس لڑائی کے اندر 313 مسلمان اور 1000 اسلحہ اور فوج کے ساتھ میں کفار مکہ تھے۔ لڑائی کا پس منظر یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے تعاقب میں تھے، لیکن وہ لشکر ابو سفیان نے شارٹ کے راستے سے گزار کر جو ہے مکہ پہنچا دیا، اور مکہ جا کر اطلاع دیا کہ محمد اور ان کے ساتھی وہ ہم پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے بڑا اقدام کیا اور انہوں نے جو ہے 1000 لوگوں کا لشکر لے کر یہاں پر آ کر پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر چونکہ پہلے سے یہاں آ چکا تھا تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا، تو صحابہ نے کہا کہ جب وہ میدان میں خود آ رہے ہیں تو ہم کو میدان سے واپس نہیں جانا چاہیے، لڑنا چاہیے۔ صحابہ کی تعداد جو ہے بہت تھوڑی سی تھی، اور جنگ کے جو اوزار ہتھیار ہوتے ہیں وہ بھی بہت کم تھے، لیکن صحابہ کے اصرار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے غزوہ بدر کے اندر جو ہے مشرکین مکہ کے ساتھ میں جنگ کی، اور یہ جنگ جو ہے سن 2 ہجری کے اندر پیش آئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار مکہ جو تھے وہ 1000 تھے۔ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 70 جو ہے بڑے بڑے کفار مکہ اس جنگ کے اندر مقتول ہوئے تھے، جس میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، مکہ کے بڑے بڑے سردار کہلاتے ہیں، اور 70 قیدی بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے لے کر مدینہ گئے تھے۔ پھر ان قیدیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا بھی کر دیا۔ بعد میں رہائی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم ہم میں سے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تم میں سے جو لکھے پڑھے لوگ ہیں وہ ہمارے 10 افراد کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تو اس کے عوض میں جو ہے ہم آپ کو جو ہے جو قیدی سے رہائی دے دیں گے۔ اور جنگ چونکہ بہت سخت ہوئی تھی، وسائل پاس میں نہیں تھے، اور جنگ میں لڑنے کا یہ پہلا موقع تھا، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تشویش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے چینی تھی کہ جماعت چھوٹی سی ہے، اگر یہ آج شہید ہو جاتے ہیں اور یہ آج سب کے سب جو ہے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو پھر گویا یہ ہے کہ جو اسلام جو تھا وہ صرف 313 ہی لوگوں کے پاس میں تھا۔ اس لیے لوگوں کی شہادت پر یہ سمجھ جاؤ کہ پھر یہ سارا کا سارا نظام جو طے ہوا تھا، بنا تھا، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں مانگی، رات بھر اپنے خیمے میں، اسی مسجد کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ اس مسجد کا نام مسجد عریش اس لیے ہے، عریش کہتے ہیں عربی میں خیمے کی جگہ کو، حضور کا خیمہ یہیں پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ تمہارا دوپٹہ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دوپٹے کو اوڑھ کر اس جگہ پر خیمے کے اندر جو ہے دعائیں مانگی تھی، اور رات بھر دعا مانگنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطمینان دلایا گیا کہ آپ کو نا امید نہیں کیا جائے گا، آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے اتاریں گے، تو پیچھے جبل ملائکہ ہے اس سمت میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے اتارے۔ 1000 فرشتوں کی جماعت جب زمین پر اتری، اس پہاڑ کے اوپر نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں سے باہر نکل کر سب سے پہلے یہ خوشخبری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، اور یہ فرمایا کہ ابوبکر خوش ہو جاؤ کہ اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے۔ 1000 فرشتوں کی جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ 500 فرشتوں کا امیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، اور 500 فرشتوں کا امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اور پھر اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فتح سے، بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا، اور 14 کی تعداد تھی جو شہادت پائی، لیکن بڑی تعداد جو ہے اس جنگ کے اندر جہنم رسید ہونے والوں کی جو تھی وہ مقتولین کی تھی، کفار مکہ کی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے یہاں سے واپس ہوئے۔ ایسی مبارک جگہ پر ہماری حاضری ہوئی ہے، اس مبارک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے آنسو بہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات کس بے چینی اور کس بے اطمینانی کے ساتھ میں یہاں گزاری، اس کا اندازہ جب سیرت میں غزوہ بدر پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا، تو اس کو تھوڑا سا احساس کر ہم یہاں پر دعا بھی کر لیں کہ ایسے عظیم جگہ پر اللہ نے پہنچایا اور ایسی مبارک جگہ پر پہنچایا، تو پھر جو ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ دعا کے ذریعے سے ہم یہاں کی برکت اور یہاں کی مقام کی جو ہے خیر و عافیت ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے۔ اس کے لیے ہم حضرت مولانا سے گزارش کریں گے، تھوڑی سی جو ہے دعا فرما دیجیے۔